صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لا ریب بے عیب کلام مجید فرقان حمید برہان رشید وچوں ایک آیت مبارکہ برکت واسطے آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین موجنا چیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو سب نو حق سنن سمجھن قبول کرن اور استعمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اسلامی سال دا 11واں ماہ مبارک ماہ ذیقعد جاری و ساری ہے۔ حسب وعدہ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک تے عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک تے ایصال ثواب دی جو فضیلت ہے اور اس دے جو دلائل اور ثبوت نے، اس دے متعلق چند گزارشات احادیث مبارکہ وچوں آپ حضرات دی خدمت دے اندر عرض کرن دا شرف حاصل کرنا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین تہاڈی میری سب دی اج دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ اج دا جڑا موضوع ہے، اس موضوع دے متعلق میں پہلے کئی مرتبہ گزارشات کر چکے ہیں اور کئی سارے ایسے دلائل جڑے میں پہلے کئی مرتبہ آپ حضرات دے سامنے پیش کر چکے ہیں، لیکن تفصیلاً آج کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں آپ حضرات دے سامنے عرض کرنیاں ضروری نے۔ اس دے متعلق اج دا یہ جمعے دا موضوع رکھیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اس دے اندر کچھ اضافی دلائل بھی میں عرض کراں گا۔ ایک باری سارے دوست احباب محبت نال ذوق نال شوق نال کہہ لو سبحان اللہ۔ سب تو پہلی اور بنیادی بات اج دی گفتگو دے اندر یہ ہے کہ انسان دا کوئی بھی نیک عمل پاویں او بدنی عبادت ہووے تے پاویں مالی عبادت ہووے، کسے طرح دی عبادت اس دا ثواب اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو پہنچانا یہ جائز ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے، بدنی عبادت ہووے یا مالی عبادت ہووے، ایدہ ثواب اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو پہنچانا جائز ہے۔ ایدہ ثواب دوسرے نو دتا جا سکتا ہے۔ اس سے نام ایصال ثواب ہے۔ اسی زندہ لوگ مرن والے واسطے بخشش دی دعا کرنے ہاں، اس دی طرفوں صدقہ خیرات کرنے ہاں،
اپنی نفلی عبادات دا ثواب اس دی روح نو پہنچانے ہاں تاکہ او دے واسطے بخشش اور مغفرت دا ذریعہ بن جائے۔ اے مسئلہ احادیث مبارکہ دے نال واضح طور تے ثابت ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوندہ ہے اس واسطے اختصار دے نال چند احادیث مبارکہ پہلے سماعت فرماؤ کہ بدنی عبادت کی ہوندی ہے اور اس دا ثواب پہنچان دا حدیث مبارکہ دے اندر ثبوت کی ہے۔ مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، فرمایا قبر والا قبر دے اندر اس طرح ہوندہ ہے جس طرح پانی دے اندر کوئی ڈبن والا ہوندہ ہے۔ اتنی مشکل کڑی ہوندی ہے، سب تو مشکل ترین رات قبر دے اندر مرن والے واسطے جو پہلی رات ہے وہ ہوندی ہے۔ اس مشکل کڑی دے اندر جو مسلمان او دا فائدہ کر دے وے، ہاں جی اس دا فائدہ کر دے وے، او دے واسطے بخشش دا مغفرت دا سامان بن جائے، اس تو ود کے خوشی مرنا لے واسطے اور کڑی ہو سکتی ہے۔ جدوں کوئی پانی دے اندر ڈبن والا ہوندہ ہے نا تے اس دی کی کوشش ہوندی ہے کسے طرح اتھوں میں نجات مل جائے۔ اگر کوئی تنکا بھی اس نو نظر آندہ ہے نا تے اس نو بھی اپنے واسطے نجات دا ذریعہ سمجھ کے ہاتھ پان دی کوشش کردہ ہے کہ شاید انہوں پھڑیاں میں نو اتھوں نجات مل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، فرمایا مرن والا قبر دے اندر اس طرح ہوندہ ہے جی میں پانی چ ڈبن والا ہوندہ ہے۔ تو اڈی نکی جائی نیکی بھی اگر انہوں پہنچ دیئے تو انہوں کنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تے مرن والا ہی جاندہ ہے نا، وہ دی کی کیفیت ہے اتھے تو میں نہیں جاندے، اتھے جاوانگے تے پتا چلے گا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام تے منظر کشی کر دیو ہیں، فرمایا آپ فرمان دینے جیون دے کی جان میادی سو جانے جو مردہ ہو قبراں وچ اے آنے نا پانی اتے خرچ لڑیندہ کردہ ایک بچھوڑا اے ماں پیو پائیاں اتے دوجا عذاب قبر دا میں قربان اونا تھی واہو جڑا وچ حیاتی
مردا مرن والا جاندا ہے قبر دے اندر اودی کی حالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تا کر کے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، فرمایا مرن والا قبر دے اندر اس طرح ہوندا ہے جویں پانی دے اندر ڈبن والا ہوندا ہے۔ فرمایا تنتظر دعوۃ تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن والے دی روح قبر دی اندر دعا دا انتظار کر دیئے، او دے باپ دی طرفوں دعا ہو جائے، او دی ماں او دے واسطے دعا کر دے وے، او دے پائی او دے واسطے دعا کر دینا، او دے رشتہ دار تے عزیز او دے واسطے دعا کر دینا۔ او دعا دا انتظار میت قبر دی اندر کر رہی ہوندی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ فرمایا جدوں نو دعا پہنچ دیئے، فرمایا او دا باپ دے لئی دعا کرے یا او دی ماں دے لئی دعا کرے یا او دا بھائی دے لئی دعا کرے یا او دے رشتہ دار دے واسطے دعا کرنا، فرمایا جدوں اونوں دعا پہنچ دیئے کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا دی اندر جو کچھ ہے اگر انہوں مل جائے نی خوشی نہیں ہوئے گی جنی تواڈی دعا دے نال انہوں خوشی نصیب ہوندی ہے۔ کتنی اہم اور ضروری بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دینے کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بڑھ کر تمہاری دعا سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تجھے پھر بھی کوئی دعاواں تو روکے ڈکے منع کرے، یہ مطلب ہے کہ وہ مرن والے دی خیر خائی کرن دینا چاہتا ہی نہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا حَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار لہم، فرمایا زندیاں دا مرنا لے واسطے سب تو بڑا تحفہ انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرنا ہے۔ اس سے حدیث دا اگلا حصہ ہے، زندیاں دا مرنا لے واسطے سب تو بڑا تحفہ سب تو بڑا عطیہ کی ہے زندے مرنا لے واسطے بخشش اور مغفرت دی دعا کر دینا۔ یہ بدنی عبادت ہے نا، دعا کی ہے عبادت ہے۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ہی العبادہ، فرمایا دعا عبادت ہے۔ تو دعا عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، یہ دیتے کوئی مال خرچ نہیں ہوندہ، خرچہ نہیں ہوندہ، فری جو بندہ کر سکتا ہے۔ بدنی عبادت ہے، ایدہ فیدہ مرنا آلے نو قبر دی اندر ہوندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث گواہی پہ دیتی ہے۔ دوسرا جملہ حدیث پاک دا سماعت فرماؤ، بخاری اور مسلم دونوں وچ حدیث ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی ہیں۔ آقا کریم بڑی مشہور حدیث ہے، کئی باری تو سنی، میں صرف اشارہ کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اپنی سواری تے، صحابہ کرام بھی نال نے، ایک جگہ تو گزرے قبراں دے نشان نہیں سن ہوتے، پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سواری اتھے رک گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جان دے ہو اتھے کی پیا ہوندہ، عرض کیتی اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ پتہ لگا قبراں وچ جو ہوندہ پیا ہے، زمین دے تلے جو ہوندہ پیا ہے، اللہ دا نبی اتے کھڑو کے جاندہ ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتھے دو قبراں نے، اتھے کی نے دو، حالانکہ نشان اتے قبراں دے زمین برابر سی، فرمایا اتھے دو قبراں نے، انہاں قبراں والیاں تے عذاب پیا ہوندا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کھجور دی شاخ پیش کیتی جائے، پیش کیتی گئی۔ آقا کریم نے اس شاخ دے دو ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا ایک قبر تے رکھیا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر تے رکھیا۔ فرمایا جدوں تک کہ تر رہن گیاں، جدوں تک کہ خشک نہیں ہون گیاں، قبراں والیاں دی عذاب وچ اللہ کمی فرما دے گا۔ کیوں؟ چڑی کھجور دی یا کسی بھی درخت دی تر شاخ ہوندی ہے نا، او اللہ دی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک دیتھوں تک کہ ہر شے اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا ہر شے اللہ دی تسبیح بیان کر دیے پر تسی سمجھ نہیں سکدے۔ جدوں تک کو تر شاخاں اللہ دی تسبیح بیان کر دیاں رہن گیاں، انہاں دی تسبیح پڑھن دے نال انہاں دے تسبیح کی ہے سبحان اللہ، اینو کیا کہا جاندا ہے؟ تکبیر اللہ اکبر نو کیا جاندا ہے، تحمید الحمدللہ ہے، تسبیح سبحان اللہ ہے۔ فرمایا جدوں تک کہ تسبیح پڑھدیاں رہن گیاں، قبراں والیاں دی عذاب وچ کمی ہو جائے گی۔ فرمایا پتہ جے صحابہ نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ جے انہاں تے عذاب کیوں ہوندا پیا ہے؟ عرض کیتی اللہ تے اللہ دا رسول جانے۔ صحابہ دی عادت ہوندی سی جتھے پتہ نہیں سی لگدا نا تے کی آندے سن اللہ جانے تے اللہ دا، اے نہیں سناندے کہ اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول نہیں جانتا نا، اے صحابہ نے کدے گل ہی نہیں کیتی، یہی آکھیا اللہ تے اللہ دا رسول جانے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے دو قبراں والے سن، انہاں وچوں ایک پیشاب تو نہیں سی بچدا تے دوسرا چغل خوری کردا سی۔ پیشاب دے قطریاں تو، پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا، تاں کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامت عذاب القبر منہم، فرمایا پیشاب دے قطریاں تو بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اس سے وجہ تو ہوتا ہے۔ جڑا تے بندہ نمازی ہے اپنے کپڑیاں دی، جسم دی، بدن دی صفائی دا خیال رکھدا ہے، تے جڑا دوجا ہے انہوں کی جتھے جاندا پانی ہوئے نہ ہوئے راہ جاندیاں جتھے بہ کے پیشاب کر لیا، پھر کپڑیاں دی تے بدن دی صفائی رہندی، پاکی نہیں رہندی اس طرح۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا جدوں تک کہ شاخاں تر رہن گیاں ادوں تک انہاں قبراں والیاں دے عذاب وچ اللہ تخفیف فرما دے گا، کمی فرما دے گا۔ ایمانداری نال دسو تر شاخ لکڑی، تر لکڑی اگر او تسبیح پڑھے تے قبر والے دے عذاب وچ اللہ کمی کر دے وے، تے جے انسان ایتھے بہ کے پڑھے تے پھر قبر والے نو فائدہ نہیں ہوئے گا۔ کتنی عجیب سوچ ہے انہاں لوکاں دی، جڑا نہیں جی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، پہنچدا ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں پہنچدا۔ تہاڈیاں نو نہیں پہنچدا ہوئے گا، ساڈیاں نو تے پہنچدا ہے۔ جڑے آندے نا نہیں پہنچدا وہ صحیح پہ آندے نے، وہ اپنی گل پہ کر دین، تہاڈی نہیں۔ تسی انہاں دیاں گلاں چ نہ آیا کرو، ساڈیاں نو پہنچدا ہے۔ جڑا نہیں مندا انہاں دا نو نہیں پہنچدا، او تاں کہہ رہے ہو صحیح کہ وہ اپنی جگہ تے درست ہے۔ ہاں جی محبت نال کہہ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک عرض کرن لگا، مشکاہ شریف دے اندر بھی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف دے اندر بھی حدیث ہے۔ حاجیاں دا ایک قافلہ جان لگا مدینہ شریف وچوں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہاں دی ملاقات واسطے تشریف لے گئے۔
تے اس حاجیاں دے قافلے نو مخاطب ہو کے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ فرماندے نے. یہ حدیث پاک مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے اور ابو داؤد شریف دے اندر ہی. مشکاہ شریف دی جلد نمبر 3 ہے اور اس دا جناب والا صفحہ نمبر 252 ہے. اب سامنے میں رکھی اس واسطے تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہو کے انہوں نے کی پہ فرماندے نے آپ فرماندے نے من یزمن لی منکم ان یصلی علی فی مسجد العشار رکعتین ویقول ھذہ لابی ہریرہ. فرمایا حاجیاں دے قافلے وچ جان والے ہو جس رستے تو تسی جانا ہے رستے دی اندر ایک جگہ ہے جدا نام ابلا ہے. مسجد حدیث دی اندر لفظ موجود ہے اس جگہ دا نام ابلا ہے. اوتھے ایک مسجد ہے جس مسجد دا نام ہے مسجد عشار. اس مسجد دی بڑی فضیلت ہے. اسی حدیث دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یبعث من مسجد العشار یوم القیامت شہداء لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم. فرمایا کل قیامت والے دن اس مسجد دے قریب تو شہید اٹھن گے قبراں وچوں. فرمایا انہاں دا اتنا مقام ہوے اینا درجہ آوے گا اللہ اینا نو شہدائے بدر دی صف وچ کھڑا کرے گا. اینی شان والی جگہ ہے اینی عظمت والی مسجد عشار ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے من یزمن لی منکم ان یصلی علی فی مسجد العشار رکعتین. اے قافلے والے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد عشار دی اندر 2 رکعتاں نفل پڑھے او دا ثواب ابو ہریرہ نو دے چھڈے. وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ اور وہ کہے کہ یہ 2 نفل کس کے لیے ہیں ابو ہریرہ کے لیے. پتہ لگا عبادت دا ثواب دوجے نو پہنچانا جائز ہے. ایک جملہ اور بھی ایتھے میں عرض کرنا. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کے جس نے روایت فرمان والے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے آقا دے چچا زاد پائی. آپ فرمان دینے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک بی بی آئی. عورت آکے کہندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے منت منی سی حج کرانگی پر حج کرن تو پہلے فوت ہو گئی ہے. یا رسول اللہ ہن میں او دی طرفوں حج کران. او دی طرفوں کی مطلب یعنی حج تے میں کران تے ثواب اونوں پہنچاواں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں تے قرضہ ہوندا وہ تو ادا کر دی کہ نہ کر دی؟ عرض کیتا یا رسول اللہ ضرور کر دی. فرمایا پھر اے حج بھی او دے تے قرض ہے او دی طرفوں ادا کر. بخاری شریف دی حدیث ہے. پتہ لگا پاویں نماز ہوئے نفلی پاویں حج ہوئے نفلی پاویں روزے ہو نفلی پاویں کوئی بھی اس طرح دی عبادت جو بدنی ہے ایدہ ثواب دوسرے نو پہنچانا کی ہے بولو جائز ہے. اس سے دنا اسال ثواب ہے. اگلی بات ایک عبادت ہوندی بدنی تے ایک مالی. جس طرح میں شروع اچھے بات عرض کی تھی تاکہ تو انہوں سمجھانے آسانی ہو جائے. بدنی عبادت دیا میں 3-4 حدیثاں پیش کیتی ہیں. مالی عبادت تے بھی کچھ چند ایک حدیثاں سن لو. پہلی حدیث پاک ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے اور مشکات دے اندر بھی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آیات زہری مبارکہ وچ ایک کافر مریا جس دا نام سی عاص بن وائل. عاص بن وائل عین الف عاص صاد عاص بن وائل جدو کافر مریا نا تے انہیں مرن تو پہلے اپنے پتاں نو وصیت کی تھی کہ میری طرفوں تسی 100 غلام آزاد کرنا ہے. توجہ ہے کی کرنا ہے
100 غلام میری طرفوں، یعنی کی مطلب 100 غلام تے تسی آزاد کرنا ہے، ثواب ہودا مینوں پہنچانا ہے۔ پتہ لگا وہ ایڈا چنگا دور سی، ادوں کافر بھی سال ثواب ماندے سن، ہن مسلمان نہیں ماندے۔ انہیں وصیت کی تھی، اس دے 2 بیٹے سن، ایک دا نام سی عمر بن عاص، دوسرے دا نام سی ہشام بن عاص۔ ہشام بن عاص نے اپنے حصے دا 50 غلام آزاد کیتا تے اپنے بھائی عمر نو کہن لگا 50 میں کیتا ہے، باپ نے 100 دا کیا سی، ہن 50 اپنے حصے دا تو اپنی طرفوں آزاد کر۔ وہ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص فرمان لگے بھائیا میں تے اس طرح کام نہیں کرنا، میں تے پہلے اپنے نبی دی بارگاہ وچ جاواں گا، اتھو پوچھاں گا، سوال کراں گا، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تے پھر میں کراں گا، جے منع کر دیتا پھر میں نہیں کرنا۔ اللہ کہہ لو سبحان اللہ۔ جناب حضرت عمر بن عاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گیا، یا رسول اللہ میرے باپ نے مرن لگیاں 100 غلام آزاد کرن دی وصیت فرمائی سی، پر میرا باپ ہے ایسی کافر، کفر دی موت مریا ہے، تے میرے بھائی نے 50 اپنے حصے دے کر چھڑے نے، میرے واسطے کی حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہوں جواب نہیں دیتا، ایک ایسا قاعدہ کلیہ بیان کیتا ہے کہ پوری امت واسطے قانون بن جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہو لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جے مرن والا اگر مسلمان سی، انہو لو کان مسلمن، اگر مرن والا مسلمان سی پھر دی طرفوں تسی غلام آزاد کرو، ایدہ ثواب بھی پہنچے گا، او دی طرفوں صدقہ کرو، ایدہ ثواب بھی پہنچے گا، او دی طرفوں حج کرو، ایدہ ثواب بھی انہوں پہنچے گا۔ پتہ لگا جے مرن والا مسلمان ہو بے شرط ہے انہوں انہاں نیکیاں دا ثواب، انہوں خیرات دا ثواب، اے ساڈیاں پڑھائیاں دا ثواب، انہاں ساڈیاں نیکیاں تے عبادت دا ثواب پہنچدا ہے، بشرطے کہ ہووے مسلمان۔ مسلمان نو ثواب پہنچدا ہے تے دوے بیلی نو تے جڑا آکھے نا نہیں پہنچدا او اپنے آپ نو دوے کھاتے چ گندا جے۔ ہاں تسی سمجھ جایا کرو کہ دوے کھاتے والا بیلی ہے، میں ان کی نہ لینا اشارہ ہی کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں فرما رہے ہیں فَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرو، او تصدقتم عنہ، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، او حججتم عنہ، اس کی طرف سے حج کرو، بالغہ ذالکا، یہ سب کچھ اسے پہنچے گا، شرط کیا ہے؟ لو کان مسلمان، اگر وہ مسلمان ہو۔ اسی سنی اپنے مرن والیاں نو مسلمان سمجھ کے کرتے ہیں سارا کچھ، تے جڑے نہیں نہ کرتے تے منع کردے نے او اپنے انو نہیں سمجھ دے مسلمان، تاں کر کیوں انج دیاں گلاں کرتے نے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال میں جلدی دے نال دوسری حدیث پاک بخاری شریف کی عرض کر، بلکہ ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، انہاں دی امی جان فوت ہو گئی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جان دنیا تو پردہ فرما گئیاں نے، انہاں دی طرفوں صدقہ کرنا چاہنا یا رسول اللہ بہتر صدقہ کڑا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی صدقہ کر، چونکہ اس دور دے اندر پانی دی زیادہ قلت ہویا کر دی سی،
جڑی شے دی قلت ہوے گھٹ لبدی ہوے لوکاں نوں او شے صدقہ کرنا تاکہ او دے کولوں لوگ فائدہ حاصل کرن ایدا بہتا ثواب ہوندا ہے اس دور دے اندر پانی دی کمی ہویا کردی سی تاں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء پانی صدقہ کر جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں اپنی ماں دے نام دا ایک کنواں کھدوا کے فرمایا ہاذہی لے ام سعد فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے اصحال ثواب کے لیے ہے ایک کنواں سعد کی ماں کے اصحال ثواب کے لیے ہے اے ہے مالی عبادت کنواں کھدوایا ظاہر ہے اس سے مزدوری لگی خرچ ہویا اس سے پانی صدقہ کرنا چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے تاں کر کے اسی سنی ختم وچ پانی دا گلاس بھی لازمی رکھنے ہیں نہیں سمجھا یار اے دلیل ہے اس بات اسی طرح ایک صحابی اور میں وقت بہت تھوڑا ہے ٹائم بہت کم ہے میں جلدی دنال اگلے دلال بھی پیش کرنے نے ایک اور صحابی انہوں نے بخاری شریف کی حدیث ہے اپنی ماں دی طرفوں ایک باغ صدقہ کیتا سی اپنی ماں دے اصحال ثواب لئی ہاں جی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ماں حیات ہوندی نا تے او ضرور صدقے دا حکم دیندی یا صدقہ کر دی تے میں کرنا چاہنا کی کراں تو فرمایا پھر جو چاندی سی کر عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنا باغ صدقہ کیتا پھلاں دا باغ صدقہ کیتا تاں کر کے اسی ختم وچ پھل بھی اے دلیل ہے اس بات دی یہ ساری چیزیں تاں کر کے رکھیاں جاندیاں نے جو انہاں دا حدیث پاک جو کم ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ قربانی ہوندی بھئی اوتھے پھر میں عرض کرنی ہے حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دوسرے دی طرفوں خیرات فرمایا ہے صدقہ فرمایا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک دی راویہ نے اور یہ حدیث پاک مشکاہ شریف بخاری دے اپنا مسلم دے اندر بھی ہے اور یہی حدیث پاک مشکاہ شریف دی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر اس دا 478 ہے مسلم اور مشکات دونوں دے اندر ام المومنین روایت فرما دیا نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی فرمائی نا تے قربانی فرما کے جانور ذبح فرما کے تے میری آقا نے دعا فرمائی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد یا اللہ یہ محمد کی طرف سے بھی قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی آل کی طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت دی طرفوں بھی قبول فرما ساری امت دی طرفوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ مطلب یعنی اس قربانی دا ثواب آقا کریم نے اپنی ساری امت نو پہنچایا ہے اور دوسری روایت حضرت جابر کو روایت ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم تقبل من محمد وعمن لم یضحی من امتی فرمایا یا اللہ میری طرفوں بھی قبول فرما لے تے میری امت دے او لوگ جڑے قربانی کرن دی طاقت نہیں رکھ دے انہاں دی طرفوں بھی قبول فرما لے تو ساری امت دی طرفوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیتا ہے یعنی قربانی دا ثواب انہاں نوں پہنچایا ہے اپنی عبادت دا ثواب بدنی ہوئے یا مالی ہوئے ایدہ ثواب دوسرے نوں پہنچانا جائز ہے یہ حدیث مبارکہ اس بات دی دلیل ہے لیکن یار لوگ نا اس گالتے ضد کرتے ہیں نہیں جی آپ ہمیں یہ دکھائیں یہ جو تم ختم پڑھتے ہیں یہ ختم کہاں لکھا ہے یہ تو صدقہ ہو گیا تو اصحال ثواب بھئی ایسے دا نام اصحال ثواب ہے ختم شریف ازی پڑھنے ہیں ایسے دا نام اصحال ثواب ہے پھر بھی نہیں جڑا تسی پھر کل کر دے ہوئے کل کتھے لکھے نے لے او دا والا لگا پیش کرا ذوق نال کہنا سبحان اللہ اے حدیث پاک
مسلم دے اندر بھی ہے اور یہی حدیث پاک مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے. وہابی عالم بھی انہوں صحیح پہ لکھدا ہے زبیر علی زئی جلد نمبر 2 ہے تے صفحہ نمبر اس دا جناب والا جلد نمبر 2 تے اس دا جناب والا صفحہ نمبر ہے 430. حدیث پاک دے راوی نے جناب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ, اردو پنجابی جیسی بریدہ نے, عربی لفظ بریدہ ہے اصل دے اندر. خیر فرماندے نے کہ جناب حضرت مائز بن مالک کا حدیث دا حوالہ ہے, نشان لگا ہے. حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, انہاں دی وفات تو بعد فرماندے نے فَلَبِسُوا يَوْمَيْن, انہاں دی وفات تو دوسرے دن او سلاسطن یا تیسرے دن. اے راوی آندے میں گل بھول گئی, نبی پاک دوسرے دن گئے یا تیسرے دن. تواڈے علاقے کل خانی دا ختم دوسرے دن ہوندا ہے, ساڈے علاقے تیسرے دن ہوندا ہے. جویں بھی کر لو حدیث وچ دوویں لفظ آئے نے, دوسرے دن یا تیسرے دن صحابی آندا ہے. جویں فوت کی ہوندی ہے نا تے لوگ پھوڑی تے بیٹھے ہوندے نے, تعزیت کرن والے افسوس والے آندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استغفروا لماعز بن مالک. آقا کریم پھوڑی تے تشریف لے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے جننے بھی لوگ بیٹھے سن جمع دا چکے لفظ حدیث کے اندر, یعنی اکلیاں نبی پاک نے نہیں بلکہ جننے لوگ مجمع جنہ بھی لگا سی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نو فرمایا استغفروا لمائز, مائز واسطے بخشش دی دعا کرو. اجتماعی دعا کرنا, کٹھیاں کے دعا کرنا تے دوسرے دن دعا کرنا, اسے دا نا کل خانی ہے تے اے حدیث نال ثابت ہے. حدیث بھی صحیح ہے, مسلم دی اندر بھی ہے حدیث اور مشکات دی اندر بھی ہے. وہابیاں دا عالم زبیر علی زئی اس حدیث نو صحیح پہ لکھدا ہے. سمجھ آگئی گل دی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہے. اس تو اگلی بات عرض کرن لگا, اے جناب والا کتاب ہے مسائل بہشتی زیور, لکھن والا دیوبندی عالم ہے جدا نام اشرف علی تھانوی ہے. اس دا حصہ نمبر اول ہے اور اس دا صفحہ نمبر 339 ہے. کہندا ہے جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھ کر میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. جتنا ہو سکے کوئی پابندی نہیں, تسی اینا پڑھنا ہے جنہ. تاں کر کے اسی ختم دے اندر اینی ایک چٹ بھی ہوندی ہے, اتے لکھیا ہوندا ہے اینیاں سورتاں, اینے سپارے, اینا درود پاک, اینے تسبیحاں, ہاں جی تے اینے ختم قرآن. بالکل ثابت ہے جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھ کر میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. اگے پھر وضاحت کی تیس آندھے مثلا سورہ فاتحہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ یاسین یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, سورۃ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یا سورۃ قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اسیانے آنا پہ جڑے پیچھے آئے ہون تسی رہ نہ جاؤ, ایک باری سورہ فاتحہ تے سورہ اخلاص 3 باری تسی بھی پڑھ لو, شامل ہو جاؤ تاکہ رہ نہ جان. ہاں جی کلو واللہ 11 بار یا 7 بار یا جتنا آسانی سے پڑھ سکے, یعنی کم از کم آسانی نال 3 باری تے پڑھ سکنے ہیں, جے 7 11 باری نہیں. کہنا جتنا پڑھ سکتے ہو 7 باری 11 باری یا جتنا پڑھ سکتے ہو پاما 3 باری 1 باری پڑھ کر دعا کریں یا اللہ اس کا ثواب فلاں قبر والے کی روح کو پہنچا دے. تے اسی یہی آنے یا اللہ جنہ
کلمہ کلام پڑھیا گیا، جنہیں تسبیحات پڑھیاں گئیاں، ختم قرآن پڑھیا گیا، سپارے پڑھے گئے، درود پاک پڑھیا گیا، اے جنہ اہل خانہ نے تبرکات دا اہتمام کیتا ہے، پانی رکھیا ہے، پھل رکھے نے یا دوجیاں شیواں رکھیا نے، مرنا لے نوے دا ثواب پہنچانے یا اللہ قبول فرما لے۔ ایسے دنا ختم ہے تے دیوبندی عالم سر چڑھ کے لکھدا ہے پیا۔ پھر اگے وضاحت کر دیندا ہے مالی اور بدنی دونوں قسم کی نفل عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے، خواہ یعنی چاہے وہ کام آج کیا ہو یعنی ہونے کیتا ہے یا اس سے پہلے عمر بھر میں کبھی بھی کیا ہو، دونوں کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں میں پہلے دا پڑھیا ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے، جے ہونے تسی پڑھ لیا تے تاں بھی۔ اگلا والا پیش کرن لگا ہے اہل حدیثاں دا چوٹی دا عالم علامہ وحید اپنا علامہ صدیق الحسن خان بھوپالی، اس کی کتاب ہے کتاب التعویذات۔ اس کتاب دا جناب والا صفحہ نمبر ہے 163۔ اے جڑے آندے نا ختم کتھے لکھیا ہے ہمیں دکھاؤ ختم، تو اپنی کتاباں نہ پڑھے اے وچ میرا قصور نہیں، کم از کم اپنی کتاباں پڑھ لے۔ اے عالم تہاڈا نہ ہوئے، کتاب تہاڈی نہ ہوئے، میں ذمہ دار۔ صفحہ نمبر 163 حوالہ لکھیا ہے، کہندا ہے ختم برائے میت۔ اے لکھیا ختم حضرت مجدد شیخ احمد سرندی، ختم قادریہ، دیگر ختم قادریہ، ختم لیلاف، لینڈ لائی ختمہ دی۔ تو نے ختم کتھے لکھیا وکھا میرے کولا جڑا آندا ہے نا ختم لکھیا وکھا، انہوں کہہ قاری صاحب دے کولا پھر تینوں بکھانے ہیں یہ ختم برائے میت۔ آندے جس کے پاس ختم قرآن یا تحلیل ہو یعنی لا حول ولا قوت پڑھا ہوا ہو، اس سے کہے 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر 10 بار درود پڑھے، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، پھر 10 بار اللہم اغفر ہو ورحم ہو پڑے، پھر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چوکے جویں اسی کرنے ہاتھ چوکے کرے، سورہ فاتحہ بھی بلند آواز نال پڑھے، آندا ہے پھر ہاتھ چوکے بلند آواز نال لکھے آواز بلند سے کہے یعنی اونچی آواز نال پڑھے یا اللہ انہاں کلمات طیبات دا ثواب جو ایتھے محفل دے اندر پڑھے گئے نے یا ختم قرآن جو پڑھیا گیا یا جو لا حول ولا قوت سبحان اللہ پڑھیا گیا یعنی تسبیحات پڑھیاں گئیاں، اس کا ثواب فلاں کی روح کو پیش کیا۔ آگے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اچھی کہیں آمین۔ اور ختم کے دا نام ہے میں نے دسو، اے سارا کو جو انہاں دا اپنا مولوی پہ لکھ دے کی آندہ یہ جائز ہے ختم برائے میت، ایک کلمات بھی پڑھنے جائز نے، پھر ہاتھ چکنا بھی جائز ہے، اچھی دعا کرنا یا اللہ فلاں دی روح نو پیش کرنا بھی جائز ہے۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ آمین کہیں یا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ایدہ معنی بھی کی ہے یا اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ ایک کہہ لوے یا آمین کہہ لوے، آمین دا معنی یا اللہ قبول فرما لے۔ اے ختم ہے جڑا اینا دیاں اپنیاں کتاباں وچوں جاگ دے ہو، وقت ختم ہو گیا لیکن میرا مضمون اجے رہ گیا۔ اے فتاوی سنائیہ اہل حدیثاں دا چوٹی دا عالم، کتاب دا نام فتاوی سنائیہ، لکھن اللہ ثناء اللہ مرسری لکھ دے۔ میت کی طرف سے سوال ہویا میت کی طرف سے روزہ افطار کروانا کیا اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے؟ جواب آندہ کلا روزہ افطاری نہیں بلکہ آندہ ہر نیک کام کا ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں۔ جلد 2 صفحہ نمبر 32 ہے۔ پھر اگے لکھ ہے قرآن مجید پڑھ کر صدقہ خیرات کر کے میت کے لیے استغفار کرنا جائز ہے بلکہ اچھا طریقہ ہے۔
پھر اگے لکھدا انسان کو چاہیے اپنے عمل کا ثواب اپنے دوسروں کو بخشے، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، یا تلاوت قرآن ہو، یا کوئی اور ذکر اذکار ہو، یا کسی قسم کی کوئی اور عبادت ہو، اس کا ثواب دوسرے مرن والے کو پہنچانا کہتا ہے جائز ہے۔ یہی گل صفحہ نمبر جناب والا 32 تے 34 تے 36 تے 38 تے 51 53 صفحہ تک کے ساری گل یہی لکھی ہے۔ میں سارے والے پیش کراں تے وقت اتنا اجازت نہیں پیا دیندا، ایتھے میں مکدی گل مکاواں۔ اے جڑا آندے نا کہ آپ جو ختم شریف پڑھتے ہیں نا تو ختم شریف پڑھتے وقت آپ سامنے رکھتے ہیں، انہاں نوں گھر ہی پیا رہن دیا کرو، پھل وغیرہ جڑے فروٹ وغیرہ یہ گھر پیا رہن، تسی پڑھ دیو، اے جڑا تسی سامنے رکھ کے بریلوی کر دو، یہ کہاں لکھا ہے؟ بس یہ حوالہ پیش کر کے تے میری گفتگو ختم ہو جانی، باقی جو بات رہ گئی پھر کتے انشاءاللہ میں عرض کراں گا۔ محبت نال کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ایک حوالہ تے میں پہلے پیش کر چکیا قربانی والا پیچھے، ہاں جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی تے قربانی دا جانور سامنے ہے تے دعا کی تھی یا اللہ میری طرف سے بھی قبول فرما لے، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما لے، میری ساری امت کی طرف سے بھی۔ سامنے رکھ کے دعا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا عمل مبارک ہے، لیکن پھر بھی تہاڈی تسلی واسطے دو حدیثاں عرض کرنا، یہ دونوں حدیثاں بخاری دے اندر بھی نے، مسلم دے اندر بھی نے، مشکاۃ شریف دے اندر بھی نے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ جلد نمبر 3 ہے، میں مشکاۃ جو پڑھ کے دسنا پیا، جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 3 ہے جناب والا تے صفحہ نمبر اس دا، محبت نال کون ہے ایک باری سبحان اللہ، صفحہ نمبر اس دا 455۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، اللہ اکبر، جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جناب حضرت انس راوی نے فرماندے نے کہ جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خندق دے موقع تے جدو خندق کھود رہے سن نا تو خندق دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آواز مبارک ذرا کمزور ویکھی تے اس آواز تو حضرت ابو طلحہ کہندے کہ مینوں محسوس ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک دی شدت لگی ہے، بھوک دی شدت ہے۔ جناب حضرت ابو طلحہ فرماندے میں گھر گیا، اپنی بیوی نو جا کے کیا کہ 10 گھر وچ کوئی شے کھان پین واسطے ہے؟ انہاں عرض کیتی ہاں گھر دے اندر ہے، جو دیاں چند ایک روٹیاں نے، جو دیاں چند ایک روٹیاں نے، انہاں روٹیاں پکا کے نا ایک کپڑے دے اندر اس طرح بن کے، کپڑے دے اندر بن کے نا جناب والا کپڑے چ بن کے وہ کنی ایک روٹیاں ہو جان گیا۔ حضرت انس فرماندے نے کہ مینوں جناب حضرت ابو طلحہ دی بیوی حضرت ام سلیم کپڑے دے اندر روٹیاں بن کے تے مینوں کیا کہ اے اپنی بغل چھپا لے، اتوں کپڑا لے لے تاکہ ڈھیر سارے اتھے لوگ نے تے کھانا تھوڑا ہے تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صرف پیش کرنا ہے۔ توجہ فرما، جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں روٹیاں لئیاں بغل چ پائیاں کپڑے چ لپیٹ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ میں پہنچیا۔ فرماندے جدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچیا نا تے جا کے میں سلام عرض کی تھی، سلام عرض کر کے تے اجے میں چپ کھڑا، اجے میں بولیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانن والے نبی، ایتھے ہن میں بہت کچھ کہنا سی، وقت اجازت نہیں پیا دیندا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حضرت انس فرماندے نے میرے بولن تو پہلے ہی فرمایا اے انس کیا تینوں ابو طلحہ نے بھیجیا ہے؟ میں عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ ابو طلحہ نے بھیجیا ہے۔ اجے بولے نہیں، حضور نے پہلے ہی فرمایا انس تینوں ابو طلحہ بھیجیا ہے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ ابو طلحہ نے بھیجا۔ اجے اگلی گل نہیں کی تھی، نبی پاک نے پہلے ہی فرمایا تھا کیا کھانے واسطے بھیجیا ہے؟ لطعام، کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے واسطے بھیجا ہے۔ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حاضرین نو فرمایا سارے اٹھو،
اج سارے نے جانا ہے اتھے ابو طلحہ دے کر جناب حضرت ابو طلحہ دوڑے اپنی بیوی نو جا کے کہن لگے کھانا تھوڑا ہے تے نبی پاک سارے صحابہ نو لے کے آ رہے نے ہن کی بنے گا جناب حضرت ام سلیم کہندیاں نے گھبران دی کوئی لوڑ نہیں اے باقی لوگاں نو اسی سدیا تے نہیں نا انہاں کیا نہیں سدیا انہاں کیا بجرا سد کے لے آ رہا ہے جانے تے انہاں دا کھانا جانے جناب حضرت ابو طلحہ فرماندے نے نبی پاک تشریف لے آئے آپ دے سامنے کھانا پیش کیتا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع فرمان تو پہلے کی کیتا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما شاء اللہ ان یقول حضرت ابو طلحہ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے تے کچھ پڑھیا اے جو اللہ نے چاہیا او پڑھیا سی سنیا نہیں یعنی ہولی پڑھیا جو رب نے چاہیا او پڑھیا اسی نہیں سنیا جو نبی پاک نے چاہیا وہ پڑھیا جدوں پڑھ کے فرمایا ہن کھانا شروع کر دیو 10 بندیاں دیاں ٹولیاں وچ کھانا کھوانا شروع کرو سارے لوگ کھا گئے حضرت انس دن حتی شعیبو سب نے رج کے کھادا کوئی بھوکا نہیں رہا فاقل القوم کلہم سارے نے جدوں کھا لیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر دی اندر تناول فرمایا حضرت انس کہندے نے پوچھا گیا او کنے لوگ سن کھانا کھان والے حضرت انس فرماندے نے سمانون رجلا او کھان والے 80 لوگ سن کنے سن 80 بندے جڑا اینیاں کہ روٹیاں جڑیاں بغل 80 بندیاں دیاں روٹیاں دو بھی تسی ہون نا ایک بندے دی روٹی اندازن اگر تسی سمجھو تے او کنیا 160 روٹیاں میں نو کچھ چپا کے بکھا یعنی کہ وہ 2-4 روٹیاں سن انیاں کہ جڑیاں بغل کپڑے لپیٹ کے پا لیاں کو بہت ہی 80 بندے دی روٹی نہیں سی لیکن نبی پاک نے اتے کلام پڑھیا ہے جو بھی پڑھیا ان قرآن تو ود کے کڑا کلام ہو سکتا ہے جڑاندہ کلام پڑھنے سے کھانا حرام ہو گیا استغفر اللہ العظیم کھانے تے کلام پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے اسی طرح دوسرے مقام تے بھی حدیث ہے ان وقت چونکہ ختم ہو گیا میں صرف اشارہ پہ دینا اتھے بھی راوی حضرت انس نے تے فرماندے نے کہ اتھے بھی انجی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے تے کچھ پڑھیا وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللہ جو اللہ نے چاہے آپ نے وہ پڑھا پھر فرمایا کھانا شروع کر دو حضرت انس کہندے نے دوسرا موقع ہے فرماندے نے سب لوگاں کھانا کھا لیا پوچھیا گیا کنے لوگ سن عددکم لِأَنَسٍ عددکم کم کانو کتنے سن فرمایا 300 وہ کھانا کھان والا 300 بندہ ہے تے کھانا کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس ہون چک لے حضرت انس فرمان دے مینوں پتہ نہیں سی لگدا جدوں کھانا رکھیا ادوں بہتا سی جدوں چکیا ادوں بہتا سی 300 بندہ برکت کیویں آئی اللہ دے کلام پڑھن دے نال بلکہ اس مقام تے دے لفظ نے وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَدْعُو نبی پاک نے کلام بھی پڑھیا تے دعا بھی فرمائی پتہ لگا کھانے تے کلام پڑھی جائے کھانے تے دعا کیتی جائے کھانا سامنے ہوئے یہ نبی پاک دی سنت بھی ہے تے اے دے وچ برکتاں بھی آ جاندیاں نے پھر بھی کئی لوگ ضد کرن نہیں جی یہ آگے کھانا رکھ کر پڑھنا نہیں چاہیے اس سے مشکاہ شریف کے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کھانا سامنے آئے تے کیویں کھاؤ سم اللہ کل بے یمینک فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھو تے پھر سجے ہاتھ نال کھانا کھاؤ بسم اللہ قرآن دی آیت ہے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے بسم اللہ پڑھ لو گے شیطان تواڈے نال کھانے شریک نہیں ہوئے گا تے جے نہیں پڑھو گے کہ شیطان تواڈے نال رل جائے گا فرمایا جڑا بھول جائے بسم اللہ پڑھنی جتھے یاد آ جائے بسم اللہ پڑھ لوے شیطان نے جنہ کہ کھادا ہے انہوں پچدا نہیں انہوں ہضم نہیں ہوندا او کہہ کر چھڑدا ہے بسم اللہ قرآن دی آیت ہے کہ نہیں قرآن دی آیت انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم 19واں پارہ سورہ نمل ہے تو قرآن دی ایک آیت پڑھی جائے شیطان نو عزم نہیں ہوندا جے 4 ود پڑھ لئیے تے
اگلی گل آپ سمجھ جاؤ، میں اشارہ کرنا نہ نہیں لینا چاہتا. تو اس واسطے الحمدللہ اسال ثواب حدیث سے مبارکہ نال ثابت نے. جو گفتگو رہ گئی ہے انشاءاللہ پھر کتے موقع آیا تو اتھے میں عرض کروں گا. کافی گلاں وچ رہ گئی ہیں تے آئندہ جمعہ یاد رکھنا، آئندہ جمعے تے میرا موضوع ہوئے گا کیا قبروں والے سنتے ہیں. یہ بھی بڑا ٹف موضوع ہے. انشاءاللہ دوست احباب نو گزارش اگلے جمعے تے وقت نہ تشریف لے آنا. کیا قبروں والے سنتے ہیں؟ ساڈا عقیدہ ہے سن دے نے، دوجے آندے نہیں سن دے. اس لیے میں احادیث مبارکہ دے انشاءاللہ دلائل پیش کرنے نے. آئندہ جمعے تے وقت نہ تشریف لے آنا.